नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुरान का पोर्शन किया था, सूरह अहज़ाब का रुकू नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह हदीस मुबारका करेंगे जो आपके खुतबा जुम्मा के आदाब से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हदीस नंबर 1 की थी, आज हम इंशाल्लाह हदीस नंबर 2 करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा कुल्ता लिसाहिबिका यौमल जुमुअती अनसित वल इमामु यख्तुबु फ़क़द लफ़ौता। इसका वर्ड टू वर्ड तर्जमा देखें। इज़ा जब, कुल्ता तुमने कहा, लिसाहिबिका अपने साथी से, यौम को कहते हैं दिन को, अलजुमुआ जुम्मे के यानी जुम्मे के दिन को, अनसित खामोश हो जाओ, वल इमामु जबकि इमाम, यख्तुफु खुतबा दे रहा हो, फ़क़द तो यकीनन, लफ़ौता तुमने फ़ुज़ूल बात की। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। जब तुमने जुम्मे के दिन अपने साथी से ये कहा कि खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फ़ुज़ूल बात की। इसकी तशरीह देखें। मैं आपको पहले अपने वर्ड्स में बता दूं कि जुम्मे वाले दिन जब आप मस्जिद में जाते हो और इमाम खुतबा दे रहा है और आपने अपने साथी से जो आपस में बातें कर रहे थे तो आपने उनसे कह दिया कि खामोश हो जाओ, आपने अपनी खामोशी को बरकरार नहीं रखा, अपनी खामोशी तोड़ दी और अगले पर्सन से कह दिया, अपने दोस्त या अपने साथी से या साथ बैठने वाले से कह दिया कि खामोश हो जाओ, तो यकीनन आपने बहुत ही फ़ुज़ूल बात की। यानी एक तो पर्सन इमाम के ख़िलाफ़ जा ही रहा है, खुतबा जुम्मा के आदाब के ख़िलाफ़ जा ही रहा है, आप भी चले गए क्योंकि आपने उसे मना किया। आपका ध्यान भी भटका और आपका ध्यान खुतबा जुम्मा से हटकर उनकी तरफ चला गया, तो आपने क्या किया, फ़ुज़ूल बात की। तो कोशिश किया करें कि आप लोग जब खुतबा जुम्मा इमाम साहब दे रहे हों तो खामोशी से सुना करें। ठीक है, इसकी तशरीह देखें। खुतबा जुम्मा की अहमियत मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब कोई भी हदीस आती है उसका मफ़हूम आप लोगों ने बयान करना होता है तो आप ना पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा करें, ताकि जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं ना तो आपको इसकी मार्किंग ज़्यादा अच्छी, प्रेजेंटेशन एक तो अच्छी होती है और फिर आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। एग्ज़ामिनर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन देख के खुश हो जाता है। जब आप वर्ड्स को हाईलाइट कर देते हो, किसी भी स्टेटमेंट को हाईलाइट कर देते हो, तो फिर क्या होता है कि एग्ज़ामिनर खुश हो जाता है, उसे क्लियर हो जाता है कि बच्चे को पॉइंट्स सारे क्लियर हैं और उसने पॉइंटेड फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट हेडिंग्स दे दे के, और इसका मतलब है कि इस बच्चे को आता होगा और फिर वो ज़्यादा गौर से चेक भी नहीं करता आपने अंदर कुछ भी लिखा हो। लेकिन प्लीज़, क्योंकि ये हदीस है और जब हदीस और कुरान पाक की बात हो रही हो तो अपने से फ़ुज़ूल चीज़ें ऐड नहीं करनी। हदीस अगर आपने ज़बर ज़ेर पेश की भी गलती कर दी तो आपको ता क़यामत उसका गुनाह मिलता रहेगा। तो कोशिश किया करें कि आप लोग वर्ड टू वर्ड लिखा करें और अपने से बातें ऐड ना किया करें। चलें तशरीह देखते हैं। खुतबा जुम्मा की अहमियत। उल्मा और दाना लोगों का कौल है कि इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। वेज़ो नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए और भी ज़रूरी है कि उसे तौबा और समझ चलें शुरू करते हैं इसकी खुतबा जुम्मा की अहमियत। उल्मा और दाना लोगों का कौल है कि इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। वैज़ नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए और भी ज़रूरी है कि उसे तवज्जो और गौर से सुना जाए, क्योंकि किसी बात को जब तक तवज्जो से नहीं सुना जाएगा तब तक उसकी समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो उस पर अमल पैरा होना इंतहाई एक मुश्किल काम है। इसलिए जुम्मे के खुतबे में वैज़ नसीहत होती है और ख़ुतबा इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई का ज़रिया होता है। अब इसकी खुतबा जुम्मे की अहमियत देखें जब जुम्मे वाले दिन जब इमाम साहब खुतबा दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ एक सुन्नत है उसे अदा कर रहे हैं या फिर बस कुछ लेक्चर दे रहे हैं। आप उसमें क्योंकि वैज़ नसीहत की जाती है तो आप कोशिश क्या करें, तवज्जो से सुना करें, गौर से सुना करें, और कोशिश किया करें कि आपकी वजह से कोई भी खलल पैदा ना हो। ये ना हो कि आपका साथी बोल रहा है और आप उसे मना कर रहे हो,
کیونکہ آپ کا دھیان بھی بھٹک جائے گا پھر خطبہ جمعہ سے، اور پھر امام صاحب بھی ڈسٹرب ہوں گے کہ اس نے میری بات کاٹ دی ہے یا پھر میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو وہ جو ان لیکچر دے رہے ہوں گے اس میں خلل پیدا ہوگا، اور وہ خود بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، ایک تو اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی سمجھا دیا کریں کہ جب خطبہ جمعہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ خاموشی اختیار کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں نوک جھوک کریں اور ادھر امام خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھانے بیٹھ جائیں۔ اس کی نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، خطبہ جمعہ کے آداب۔ اس لیے ضروری ہے کہ جمعے کے خطبے کو غور و فکر اور توجہ سے سنا جائے، اور توجہ کی اتنی تاکید ہے کہ اگر پاس کوئی دوسرا شخص باتیں کر رہا ہے تو آپ اسے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ اس آواز سے کافی لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی اور خطبہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بہت زیادہ شور و غل کر رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اشارہ کر کے چپ ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک بہت ضروری بات آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے، یعنی آپ نے خود تو خاموشی اختیار کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر آپ خاموش ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھا کوئی شخص بول رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور آپ اسے منع کر رہے ہو کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو کیا ہوگا اس سے نا، جب آپ یہ لفظ بولو گے نا تو 2-3 لوگ پاس بیٹھے ہوئے نا آپ کی طرف ضرور دیکھیں گے، تو ان کی توجہ بھی آپ کی وجہ سے ہٹ جائے گی، وہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں، تو وہ آپ کی بات کو غور سے سننے کے لیے ان کی ساری توجہ آپ پر آ جائے گی، اور جو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، ان کے خطبے میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اگر کوئی بول رہا ہے تو اسے بولنے دو، اگر بہت زیادہ بول رہا ہے اور شور و غل مچا رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ انہیں اشارے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن آپ زبان سے انہیں نہیں کہہ سکتے، یہ جمعے کے خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، عملی زندگی سے تعلق۔ آپ خود سوچیں کہ عملی زندگی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے خطبہ جمعہ کا، کیونکہ اوبویسلی جمعے والے دن آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، تو اس نصیحت کو غور سے سنا جائے، اور آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ نہا کر سرما وغیرہ لگا کر، تیل لگا کر، کنگھی چنگھی کر کے، خوشبو لگا کر جمعے والے دن مسجد میں ٹائم سے چلے جاتے تھے اور سب سے آگے صف میں بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی جگہ جتنی آگے ہوگی، آپ جتنی جلدی پہنچیں گے وہاں مسجد میں جمعہ خطبہ کے سننے کے لیے، تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، بجائے اس کے اب یہ نہیں کہ آپ نے سب سے آگے بیٹھنا، زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو آپ لوگوں کے اوپر سے چھلانگیں مار کر جائیں، نہیں، یہ جمعہ خطبہ کے آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ٹائم سے نکلیں تاکہ پہلی صف میں ہی آپ کو جگہ مل جائے، لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ اس کی عملی زندگی سے تعلق دیکھیں، مدرجہ بالا حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہم نماز جمعہ جب ادا کرنے جائیں تو اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور جمعے کے خطبے کو غور و فکر سے سنیں اور ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دین اور دنیا سنور جائے۔ وہی سیم بات، اسلامی تعلیمات، کوئی بھی اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ہمارے نبی کا قول نہیں ہے یا پھر قرآن پاک نہیں کہتا، کوئی بھی جتنی بھی آپ تعلیمات دی جاتی ہیں دین اسلام میں ہمیں، وہ ساری ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ہر بات کو فالو کرنے کی کوشش کیا کریں، جیسا کہ خطبہ جمعہ کے آداب ہم نے دیکھے کہ آپ صبح ٹائم سے شاور لے کر اچھے سے نہا کر خوشبو وغیرہ لگا کر جائیں جمعے میں اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ پہلی صف میں نہیں ہیں، آپ کو دوسری صف میں جگہ مل رہی تو آپ دوسری صف میں، اب فار ایگزامپل سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں 2-3 لوگوں کی جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسری صف میں بیٹھنا شروع کر جاتے ہیں، تو آپ بجائے آپ فار ایگزامپل آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی صف میں جگہ ہے اور آپ ان دوسرے لوگوں کے اوپر سے ٹپ کے جاؤ گے تو وہ آپ کو گناہ ملے گا۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ اب لوگوں نے دوسری لائن شروع کر دی، دوسری صف میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے، دوسری صف میں جگہ ہے تو بیٹھیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ تیسری صف میں بیٹھ جائیں۔ اور ویسے بھی جمعے کے دن کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اس دن کا نام جمعہ ہی کیوں رکھا گیا، اور جب اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ اس دن کی اتنی اہمیت کیوں ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی،
اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی جمعے کا ہی وہ دن تھا جب ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کے اندر جان ڈالی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کی آخری 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ خاص کر جمعے والے دن عصر کے نماز کے بعد نا آپ جو دعا مانگتے ہیں نا آپ کی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور جمعے والے دن خاص طور پر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک آن ٹائم پہنچتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔